اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بریز آف نالج۔ 14 صدیوں کے مختلف حجوں کی تفصیل، جس میں حج نہیں ہوئے اور طواف رکا رہا، تو میرے ساتھ رہیے۔ 251 ہجری ربیع الاول میں اسماعیل بن یوسف علوی نے مکہ معظمہ پر حملہ کیا۔ والی مکہ جعفر بن فضل بن عیسیٰ خوف کے مارے بھاگ گیا۔ اسماعیل نے بے دریغ قتل و غارت گری کی، کعبے کے غلاف اور سونے چاندی کے علاوہ اہلیان مکہ کے 2 لاکھ دینار لوٹ لیے۔ بعد ازاں اس نے مدینے پر شب خون مارا، پھر واپس لوٹ کر ایام حج میں ہزارہا حجاج کے خون ناحق سے ہاتھ رنگین کیے۔ جب یہ روح فرسا اطلاعات المعطر کو پہنچی تو اس نے محمد بن احمد عیسیٰ اور عیسیٰ بن الخزومی کو ایک لشکر جرار دے کر مکہ روانہ کیا، جن سے اسماعیل کا زبردست مقابلہ ہوا۔ 11,000 حجاج شہید ہوئے اور باقی ماندہ بھاگ گئے۔ اس سال حجاج کو عرفات میں وقوف کرنے کے لیے نہ تو دن کا وقت مل سکا اور نہ ہی رات کو۔ اسماعیل نے 57 دن تک مکے کا محاصرہ کیے رکھا، جس کے باعث لوگ بھوک کی شدت سے جا بلب ہو گئے، اور گرانی کا یہ عالم تھا کہ ایک روٹی 3 درہم میں بمشکل ملتی تھی، اور اس طرح پانی کا ایک مشکیزہ 3 درہم میں ملتا تھا۔ 313 ہجری کا حج۔ 312 ہجری میں ابو طاہر کرامتی نے حجاج کرام کی خون سے ہولی کھیلی، ان کا تمام مال اور سامان لوٹ لیا، انہیں لک و دک صحرا میں لے جا کر چھوڑ دیا، جن میں سے اکثر شدت تنگی اور تمازت آفتاب سے مر گئے، اور جو بچ گئے وہ خوراک نہ ہونے کی وجہ سے بغداد واپس لوٹ گئے۔ 1314 اور 1316 ہجری میں مکے پر کرامتیوں نے قبضہ کر لیا، جس کی وجہ سے عراق سے کوئی آدمی بھی حج کو نہ آ سکا، حتیٰ کہ 314 ہجری میں اہل مکہ بھی قلیل تعداد میں حج کی سعادت حاصل کر سکے۔ 317 ہجری میں بغداد سے المنصور امیر الحج بن کر آیا۔ حجاج کا قافلہ امن و امان سے مکہ معظمہ پہنچ گیا۔ راستے میں تو کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن یوم ترویہ کو ابو طاہر کرامتی 700 کے لشکر کے ساتھ مکہ معظمہ میں داخل ہوا، اور پہنچتے ہی ظلم کی تیغ آبدار سے حجاج کا قتل عام شروع کر دیا، حتیٰ کہ حرم محترم میں بھی خون کی ندیاں بہا دی۔ 1900 حجاج کے خون ناحق سے حرم مقدس کی زمین کو رنگین کیا، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ بہت سے مقتولین کو چاہے زمزم میں پھینک دیا، کتنے تھے جنہیں حرم کے اندر لٹکایا گیا۔ ایک شکی عزلی کعبے شریف پر چڑھ کر میزاب کعبہ اکھاڑنے کی ناپاک جسارت کرنے لگا، مگر اچانک اللہ کی لاٹھی چلی اور بے آواز چلی، اور وہ سر کے بل گر کر جہنم میں واصل ہو گیا۔ حجر اسود اٹھا کر ہجر بھیج دیا گیا، غلاف کعبہ کو پھاڑ کر اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا گیا، اہل مکہ کے مکانات اور حاجیوں کا سامان لوٹ لیا گیا۔ یہ 6 دن تک وہاں رہا۔ ان حالات کے پیش نظر کوئی آدمی بھی فریضہ حج ادا نہ کر سکا، لیکن جب اس اندھوناک واقعے کی خبر خلیفہ عبید اللہ المہدی والی افریقہ کو پہنچی، جس کے یہ لوگ مدعا اور معتقد تھے اور اس کے نام کا خطبہ بھی پڑھتے تھے، تو موصوف نے ان افعال کبھی پر انہیں سخت لعن طعن کیا اور حکم دیا کہ حجر اسود اور حجاج کا مال و متاع فوراً واپس کیا جائے۔ چنانچہ تقریباً 22 سال بعد حجر اسود تو واپس کر دیا گیا، مگر حجاج کا سامان خرد پرد کر لیا گیا۔ 1400 ہجری میں کعبہ شریف پر مرتدین کا قبضہ ہو جانے کی وجہ سے 14 دن مسلسل طواف معطل رہا۔ حرم پاک کی در و دیوار اذان اور جماعت کی سعادت سے محروم رہے۔
ایک ناعاقبت اندیش گمراہ ٹولے نے کعبہ شریف کے تقدس کو پامال کیا، اس کے حسین و جمیل منزہ فرش کو حجاج کے پاکیزہ خون سے رنگین کر دیا اور روح زمین کی عظیم ترین عبادت گاہ کو مقتل میں تبدیل کرنے کی انتہائی ناپاک جسارت کی۔ یکم محرم الحرام 1400 ہجری بمطابق 20 نومبر 1979 منگل کی صبح کو، جبکہ پورے عالم اسلام میں 15ویں صدی کا جشن منانے کی زبردست تیاریاں کی جا رہی تھیں، مرتدین نے 60 کروڑ مسلمانوں کے قبلے پر قبضہ کر لیا۔ امام حرم شیخ عبداللہ بن سبیل نے ابھی نماز فجر کا سلام پھیرا ہی تھا اور مکبر دوسری جانب سلام پھیرنے والا تھا کہ حملہ آور اللہ اکبر جہاد جہاد کے فلک شگاف نعرے لگاتے، ریوالور رائفلیں ہوا میں لہراتے، جوتوں سمیت دوڑتے ہوئے حرم میں گھس آئے۔ چند آدمیوں نے امام صاحب کو گھیرے میں لے لیا اور کچھ لوگ مکبرہ میں لاؤڈ اسپیکر پر قابض ہو گئے۔ اس وقت حرم شریف میں 1 لاکھ کے قریب نمازی موجود تھے، جن میں اکثریت غیر ملکی حجاج کی تھی، جبکہ حملہ آوروں کی تعداد 200 سے 500 تک بتائی جاتی ہے، جو زیادہ تر سعودی اور بعض مصری، یمنی، کویتی، سوڈانی، عراقی اور پاکستانی بھی تھے۔ یہ لوگ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت طویل جنگ کے لیے تیار ہو کر آئے تھے۔ ان کے ساتھ سیکورٹی والوں نے جو معاملات کیے سو کیے، اور پھر اس کے بعد حرم کعبہ پر قبضے کرنے اور خون ریزی کرنے والے 63 مرتدین کو کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا۔ سعودی وزیر داخلہ کے اعلان کے مطابق اس المناک واقعے کی مکمل تحقیقات کی گئی اور اس کی رپورٹ شاہ خالد کو پیش کر دی گئی۔ اس رپورٹ میں مرتدین کے حلفیہ بیان بھی شامل تھے، جس میں انہوں نے اعتراف جرم کر لیا تھا۔ بعد ازاں علماء کرام کی اعلیٰ کونسل سے اس بارے میں فتویٰ حاصل کیا گیا۔ ان علماء نے مجرموں کا سر قلم کرنے کی اجازت دی۔ اس بنا پر شاہ خالد نے سزائے موت کے احکامات جاری کر دیے۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔